فرمایا گوٹے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلاتا مقام کبریا کیا ہے. تو بندے اور خدا کو جوڑنے چلا، کاش تجھے مجدد الفسانی کی نظر مل جاتی، پھر تو میری نظر میں بولتا. کیونکہ کبھی میں بھی یہی کہتا تھا، کیونکہ اس وقت رومی کا فیض یافتہ تھا، اس وقت میں ابن عربی کے مکتب میں پڑھتا تھا، تب میں بھی یہی کہتا تھا. لیکن جب سے سرحد حاضری ہوئی پتہ اب چلا متائے بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوشان خدا بندی. ارے سر الوصال میں کیا پڑا ہے، یہ پیالہ پیا تھا رومی کے دروازے سے، لیکن سر الفراق جو اصل ہے شریعت محمدی کی اور جو فیضان ہے قلب مصطفی کا، یہ نصیب تب ہوا جب شیخ مجدد کا دروازہ نصیب ہوا. فرمایا بندگی کا عرفان ہو جائے تو عبد العبودیت کا عرفان خود نصیب ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں شیخ مجدد کا جس کے دروازے نے بندہ ہونا سکھا دیا. گرامی قدر حضرات، اندازہ فرمائیے یہ ہے سر سلسلہ، وہ قلم جو حضرت باقی باللہ نے باغ بخارا سے لگائی ہے. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور ان میں دوام ذکر اور دوام حضور، یہ ہے طریقت کا کی پہچان. حضرت مجدد کی ایک مقام پر 41 سال کی عمر میں عین شباب میں جب خواجہ کا انتقال ہوا، باقی باللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں شیخ احمد تمہیں وہ سب حاصل ہو گیا جو میں چاہتا تھا کہ کسی کو حاصل ہو اور میں دنیا سے آرام سے رخصت ہو جاؤں. اب مقصد حاصل ہو گیا. اور اس وقت حضرت مجدد کی کیا کیفیت تھی؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام خلفاء کو فرماتے ہیں کہ اگر میری ضرورت پڑے تو شیخ احمد کے پاس جانا. جیسے اس مائی نے پوچھا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ یا رسول اللہ اپنے حقوق کے لیے دعاؤں کے لیے ہم حاضر ہوں، آپ نہ ملے تو کیا کریں؟ فرمایا اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا، وہی کچھ ملے گا جو محمد رسول اللہ سے ملتا ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح موجود ہے. فرمایا مجھے نہ پاؤ اور یہاں آؤ مجھے نہ پاؤ تو پھر تمہیں کمی نہیں رہے گی، ابو بکر کے پاس آ جانا. یہ اشارات ہوتے ہیں. اور حضرت مجدد پاک نے فرمایا، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی فرماتے ہیں تمام خلفاء کسی بھی منزل پر مشکل پاؤ شیخ احمد کو باقی باللہ سمجھو، شیخ احمد کو باقی باللہ سمجھو. حتیٰ کہ خواجہ عبید اللہ و عبداللہ اپنے دونوں فرزندوں کو سپرد کیا حضرت مجدد پاک کے. آیا انہیں بیعت فرما لیجئے. حضرت مجدد نے ہاتھ جوڑ دیے، حضور آپ اور آپ کے فرزند اور میں. فرمایا تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں. جیسے ام المومنین عائشہ نے عرض کیا تھا آپ کا مصلح اور صدیق اور رقیق القلب روئے گا، فرمایا ڈانٹا تھا نا حضور نے کہ صواحب یوسف کا کردار نہ کرو، چپ کرو، کیونکہ محمد اپنی زبان سے نہیں کہتا ابو بکر کے بغیر کسی کا میرے مصلح پہ کھڑے ہونا یہ خدا کو ہی پسند نہیں. اللہ کا حکم ہے ابو بکر ہی کھڑا ہوگا اس مصلح پر. فرمایا عبداللہ و عبید اللہ کیا ہے یہ نبھت سننا. فرمایا ایشا افتابیان کہ مثل مازارا در سایہ کمند، یہ تو بچے ہیں. اس وقت مجدد شیخ احمد وہ آفتاب بن گیا ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں اس سے نور حاصل کر سکتے ہیں. یعنی شیخ کی نظر میں حضرت مجدد کا یہ مقام ہے. گرامی قدر حضرات،
صاحبزادگان نے رجوع کیا اور کچھ آداب بجا لائے. حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے جواباً لکھا، فرمایا آپ کے بابا جی سے ہم نے اپنے شیخ سے کئی سال کے مجاہدے میں جو چیز نہ پائی تھی ایک نظر سے پائی ہے. آپ وہ آداب نہ کیجئے جو طالب کرتے ہیں. آپ ہمارے شیخ کے فرزند ہیں اور ان سے ہمیں وہ نسبت ملی. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ آپ حاضر ہو رہا ہوں کہ نسبت ملتی ہے تو یہ چیز کیا ہے، یہ سودا کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. قیمت وہی جانے، قدر وہی جانے جو اس کی حقیقت کو جانے. فرماتے ہیں آپ کے ابا جی سے ہمیں وہ دولت نصیب ہوئی، دوا میں حضور کی وہ کیفیت نصیب ہوئی کہ اگر ہمارے قبضے میں سارا جہان ہو اس پر لٹا دیں اور جہاں تک ہم ہیں اس ایک نظر کی قیمت میں تا آخری سانس اس ایک نظر کی قیمت میں باقی باللہ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھے بیٹھے ان کا ذکر کرتے رہے، واللہ العظیم اس ایک نظر کی قیمت نہیں چکا سکتے. آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کیفیت میں ہم ہیں حضوری میں ذکر میں جو لذت ہمیں ملتی ہے یہ کوئی عام چیز ہے نہ، یہ جو ملتی ہے یہ کہیں سے نہیں ملتی. لوگ ڈائمنڈ بیچتے ہیں، گولڈ بیچتے ہیں، مگر یہ وہ ڈائمنڈ ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں بکتا، یہ مجددی فقیروں کے دروازوں سے ملتا ہے. فرمایا مجدد الفسانی بھائی فضل و کرم کہ میرے شیخ کہتے ہیں یہ آفتاب ہے. یہ آفتاب یہ کہتا ہے کہ باقی باللہ کی اس ایک نظر کے بدلے میں ساری زندگی آخری سانس تک اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے ان کو یاد کرتا رہوں پھر بھی ان کے اس فضل کی قیمت نہیں دے سکتا. کہیے نا سبحان اللہ. آپ تقریر میں مرعوب ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہیں چاہیے، ذوق چاہیے. سبحان اللہ کہیں زور سے، سبحان اللہ کہیں. روب کے لیے تقریر نہیں کی جاتی، یہ تو پیار کے لیے تقریر ہو رہی ہے، سمجھ بھی آئے اور ایک تعلق بھی برقرار ہے قلبی. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ اس ایک نظر جس نے ہمارا کام کر دیا اس کی قیمت سارا جہان نہیں، ہماری روح ہماری جان بھی اس کی قیمت نہیں بن پاتی. صاحبزادگان سے اپنی فروتنی، اپنی عاجزی کا اظہار اور اس نعمت کی قیمت بتا رہے ہیں. آج بھی اسی کے سر پر ہما بیٹھتا ہے، فیض اسی سے چلتا ہے. میں جب ان آراس شریفہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا یہاں، الحمدللہ کہ مجھے خواجگان نقشبند کی تمام اکثر جگہوں پر چورا شریف سے لے کر عیدگاہ شریف بھی، موری شریف بھی، ہر جگہ ان بزرگوں کی موجودگی میں آ کر کو تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا اور ہوتا ہے اب بھی. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، ان آراس شریفہ میں جب میں حاضر ہوا پہلے سال حضرت نے مجھے شہید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میرپور کی تقریب میں بھی جانا ہوگا. میرپور میں اتفاق سے یہاں کے پروگرام سے فارغ ہوकर پاکستان گیا تو حضرت قبلہ مفتی عبدالحکیم صاحب کی مسجد میں جو بڑی محفل مبارکہ ہوئی، اکثر حضرات ان میں موجود تھے، ان کو معلوم ہوگا. اس کے بعد جب نکلنے لگے ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، چونکہ یہاں دل میں خیال آیا سوئی صاحب سے میں کوئی تعارف کروں، تو میں نے آگے ہو کر ان سے ایک بات کی. میں نے کہا حضرت آپ اپنا ذاتی پتہ مجھے عطا فرمائیے. ایک لفظ میں نے کہا، ہر آدمی جب کوئی تعلق نیا واقفیت ہوتی ہے، پہلا سال کی بات اور پہلے ہی وہ مجلس وہاں کی تھی، تو میں نے حضرت سے کہا، انہی کے زیر انتظام تھی میرپور شہر میں نے کہا ذاتی پتہ دیجئے. تو الگ تھے، تھوڑا سا الگ ہوئے، فرمانے لگے ذاتی پتہ ہے شادپور شریف. میں یہ بات قسمیہ کہتا ہوں،
کبھی کبھی محافل میں میں ان کا ذکر الگ سے ذکر کرتا ہوں. بعض خلفاء کا کیونکہ کثرت سے ہوتے ہیں تو وقت کے پیش نظر سب کے نام یا اعزاز میں بات نہیں کرتا، لیکن دل میں ہر چاہنے والے کی اتنی ہی عقیدت و محبت ہے، میرا خدا جانتا ہے. مگر کوئی بات ایک امتیاز پیدا کرتی ہے. کس چیز نے مجھے متوجہ کیا کہ ان پر کوئی خاص نظر بھی ہے. میں نے کہا جی ذاتی پتہ آپ کا کیا ہے؟ شاد پور شریف. تو میں نے کہا پورا نام کون سا ہے؟ اپنے پیروں کا نام لیا. میں نے کہا جی ذاتی اپنا نام. فرمانے لگے ذاتی نام اس وقت ریاض احمد ہے. ذاتی نام پہلے انصاف کا لیا، پھر کہا ذاتی نام میرا ریاض احمد ہے.